बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़िक्र है फातिमत ज़हरा रदी अल्लाहु अन्हा का, उस नन्ही शहजादी का जो मक्का की तपती रेत पर पली बढ़ी, मगर दिल में ईमान की ठंडक और तहारत की रोशनी लिए हुए। आप रदी अल्लाहु अन्हा की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में उस घर में हुई जो सच्चाई, अमानत और पाकीज़गी का मरकज़ था। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा बिन्ते खुवैलिद रदी अल्लाहु अन्हा की साहबजादी थीं। वो दौर मक्का में शिर्क, बुत परस्ती और जुल्म का था, मगर आपका घर ईमान, तौहीद और आला अखलाक की रोशनी से जगमगा रहा था। माँ की शफकत और बाप की नबवी तरबियत ने बचपन ही से आपके दिल में तक़वा, हया और नरमी भर दी थी। आंख खुली तो सजदों की रोशनी देखी, सच्चाई की बातें सुनी और सब्र का सबक सीखा। फिर वो वक्त आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। मक्का के सरदार मुखालिफत पर उतर आए। गलियों में ताने, रास्तों में रुकावटें और जुल्म सितम का सिलसिला शुरू हो गया। कम सिन फातिमा रदी अल्लाहु अन्हा ये सब अपनी आंखों से देखती थीं। एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानाए काबा के पास सजदे में थे तो कुछ बदबख्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊंट की ओझड़ी डाल दी। मंजर निहायत तकलीफ दे था। नन्ही फातिमा रदी अल्लाहु अन्हा दौड़ती हुई आईं। अपने नन्हे हाथों से वो ओझड़ी हटाई, आंसू बहाते हुए अपने वालिद के चेहरे को साफ किया। ये मंजर सिर्फ बेटी की मोहब्बत नहीं था, ये ईमान की गैरत और हौसले की दास्तान थी। आजमाइशें यहीं खत्म न हुईं। जब बनु हाशिम का समाजी और माशी बाइकॉट किया गया तो मुसलमान शैबे अबी तालिब में महसूर हो गए। 3 साल की भूख, प्यास और तंगी, कई दिन फाके, बच्चों के रोने की आवाजें, मगर जुबान पर शिकवा नहीं। फातिमा रदी अल्लाहु अन्हा उस वक्त कम सिन थीं, लेकिन इन सख्तियों ने उनकी शख्सियत को फौलाद बना दिया। सब्र उनकी आदत बन गया और खामोश बर्दाश्त उनकी पहचान। फिर गम का एक और पहाड़ टूटा। माँ का साया सर से उठ गया। खदीजा बिन्ते खुवैलिद रदी अल्लाहु अन्हा का वसाल हो गया। वो साल तारीख में आमुल हुज़्न कहलाया। कम उम्र फातिमा रदी अल्लाहु अन्हा के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था, मगर वो टूटी नहीं। अब वो सिर्फ बेटी न रहीं, बल्कि अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गम खसार और दिलजोई करने वाली बन गईं। इसी बेमिसाल खिदमत और मोहब्बत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उम्मे अबीहा फरमाया करते थे, यानी अपने बाप की माँ। बाप बेटी का ताल्लुक बेमिसाल था। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आते तो सबसे पहले फातिमा रदी अल्लाहु अन्हा के पास जाते, और जब फातिमा रदी अल्लाहु अन्हा हाजिर होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इस्तकबाल फरमाते, पेशानी चूमते और अपनी जगह पर बिठाते। ये मोहब्बत सिर्फ रिश्तेदारी की बुनियाद पर न थी, बल्कि किरदार, ईमान और पाकीज़गी की कदर थी। यूं मक्का की गलियों में परवान चढ़ने वाली वो नन्ही बच्ची जिसने बचपन ही में जुल्म, भूख, तन्हाई और गम देख लिया, आगे चलकर सब्र, हया और वफादारी की अलामत बन गई। आजमाइशों में पलने वाली ये शहजादी दरअसल ईमान की वो शम्मा थी जिसकी रोशनी आज तक दिलों को मुनव्वर करती है। जब इस्लाम की नई रियासत मदीना में परवान चढ़ रही थी और ईमान की रोशनी हर तरफ फैल रही थी, हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों की जिंदगी निस्बतन मुस्तहकम हो गई थी। कई सहाबाए कराम ने फातिमतुज़ ज़हरा के लिए निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मर्तबा नरमी से इनकार फरमाया। दिल में एक खास इंतखाब था और आखिरकार अली इब्ने अबी तालिब ने हया और सादगी के साथ निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी दी और अर्ज किया कि मैं फातिमा के निकाह का ख्वाहिशमंद हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि महर के लिए क्या है?
علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے پاس صرف ایک زر ہے، لوہے کی ڈھال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیچ کر مہر ادا کر دو۔ یوں نکاح ایک سادہ مگر بابرکت طریقے سے طے پایا۔ رخصتی کا وقت آیا تو گھر میں کوئی شاہانہ سامان نہ تھا، بس چند سادہ چیزیں تھیں، ایک چکی، ایک مشکیزہ، چند برتن، ایک بستر۔ لیکن اس گھر کی اصل دولت ایمان، تقوی اور محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں میں برکت عطا فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کی اولاد میں خیر رکھ۔ یہ دعا بعد میں حسن و حسین کی صورت میں پوری امت کے لیے رحمت بن کر ظاہر ہوئی۔ نکاح کے بعد زندگی سادہ مگر بابرکت رہی۔ حضرت فاطمہ گھر کے کام خود کرتیں، پانی بھرتیں، چکی پیستیں، جبکہ حضرت علی باہر محنت مزدوری کرتے۔ گھر میں شکایت کم اور شکر زیادہ تھا۔ یہ نکاح دنیاوی شان و شوکت کا نہیں بلکہ سادگی، قربانی اور ایمان کی بنیاد پر قائم ہوا۔ یہ شادی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل معیار دولت نہیں بلکہ دین اور کردار ہے۔ سادہ نکاح میں زیادہ برکت ہوتی ہے اور آسان مہر زندگی کو آسان بناتی ہے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا گھرانہ تاریخ اسلام کا سب سے بابرکت گھرانہ بنا۔ سوچئے، نہ محلات، نہ قیمتی زیورات، نہ شاہانہ دعوتیں، مگر ایسا نکاح جس کی مثال قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ یہ تھا وہ واقعہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زندگی کے اس نئے باب کا آغاز کیا۔ یہ ذکر ہے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی کا، جب انہوں نے نکاح کے بعد اپنے گھر میں سادگی، ایمان اور صبر کے ساتھ زندگی گزاری۔ گھر کے تمام کام حضرت فاطمہ خود انجام دیتی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، پانی بھر کر لاتے لاتے کندھوں پر نشان آ جاتے۔ گھر کی صفائی، کھانا پکانا اور بچوں کی پرورش سب کچھ خود کرتی تھیں۔ ایک دن جب مشقت زیادہ محسوس ہوئی تو آپ نے اپنے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیاوی مدد کے بجائے روحانی خزانہ عطا فرمایا۔ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہی تسبیح فاطمہ آج تک صبر اور سکون کا ذریعہ ہے۔ حضرت فاطمہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا بلکہ ذکر کو اپنا سہارا بنایا۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا رشتہ محبت اور وفاداری پر قائم تھا۔ روایت ہے کہ حضرت علی فرماتے تھے، میں نے کبھی فاطمہ کو ناراض نہیں کیا اور نہ انہوں نے مجھے کبھی ناراض کیا۔ دونوں مل کر مشکلات کا سامنا کرتے۔ گھر میں کھانا کم ہوتا تو صبر کرتے، حالات سخت ہوتے تو ایک دوسرے کو تسلی دیتے۔ اگر گھر میں تھوڑا سا کھانا بھی ہوتا اور کوئی مسکین آتا تو حضرت فاطمہ اپنا حصہ دے دیتی۔ روایت ہے کہ 3 دن تک گھر میں صرف تھوڑا سا کھانا تھا۔ پہلے دن مسکین، دوسرے دن یتیم، تیسرے دن قیدی آیا اور ہر بار کھانا دے دیا گیا۔ خود اور بچوں نے بھوک برداشت کی مگر کسی سائل کو خالی نہ لوٹایا۔ یہ ایثار اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ حضرت فاطمہ ایک شفیق اور باحیا ماں تھیں۔ اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو نماز، سچائی اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتی تھیں۔ جب بچے بیمار ہوتے تو دعا کرتیں، صدقہ دیتیں اور اللہ سے شفا مانگتیں۔ یہی تربیت بعد میں حسین کو کربلا میں صبر کی عظیم مثال بنانے کا سبب بنی۔ گھر بڑا نہیں تھا، برتن کم تھے، لباس معمولی تھا، مگر اس میں برکت تھی۔ قرآن کی آواز، ذکر کی خوشبو، دعا کے آنسو اور اللہ پر مکمل بھروسہ یہاں موجود تھا۔ سوچئے، اگر فاطمہ چاہتیں تو دنیاوی نعمتیں حاصل کر سکتی تھیں، مگر انہوں نے صبر، ذکر اور اللہ کی رضا کو چنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا نام احترام اور محبت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا شدید غم میں رہنے لگیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتی تھیں
کہ اب مجھے اپنے والد سے ملنے کی جلدی ہے۔ ان کی طبیعت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، کھانا بہت کم کھاتی، زیادہ وقت عبادت، دعا اور خاموشی میں گزارتی۔ آنکھوں میں آنسو ہوتے مگر زبان پر شکوہ نہ ہوتا۔ دنیا سے دل جیسے اٹھ چکا تھا اور آخرت کی تیاری نمایاں نظر آتی تھی۔ آخری بیماری کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلایا، کان میں کچھ فرمایا تو وہ رو پڑیں، پھر دوبارہ کچھ فرمایا تو مسکرا دیں۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ پہلی بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کی خبر دی تھی، اور دوسری بات یہ کہ اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہی بشارت ان کے دل میں ایک خاموش انتظار بن کر بس گئی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ جدائی عارضی ہے اور ملاقات قریب ہے۔ حضرت علی اپنی اہلیہ کی بیماری سے بے حد رنجیدہ تھے۔ وہ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا صدمہ سہ چکے تھے اور اب فاطمہ کی کمزوری دیکھ کر مزید فکر مند رہتے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں زیادہ مدد کرتے، تیمارداری کرتے اور خاموشی سے صبر اختیار کیے رہتے۔ ان کے لیے یہ دوہرا غم تھا، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، پھر شریک حیات کی بیماری۔ حضرت حسن اور حضرت حسین اس وقت کم سن تھے، وہ بیماری کی گہرائی کو شاید مکمل طور پر نہ سمجھتے ہوں، مگر گھر کی فضا کا غم ضرور محسوس کرتے تھے۔ فاطمہ انہیں اپنے قریب بٹھاتیں، سروں پر ہاتھ پھیرتیں، دعائیں دیتیں اور اللہ کے سپرد کرتیں۔ ماں کا دل جانتا تھا کہ جدائی قریب ہے، اس لیے شفقت اور دعا میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کچھ آثار میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے فرمایا کہ میرے بعد دوسری شادی کر لینا تاکہ بچوں کی پرورش بہتر انداز میں ہو سکے۔ یہ ایک ماں اور بیوی کی آخری فکر تھی، اپنی ذات نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کی بھلائی۔ انہوں نے غسل اور کفن کے بارے میں بھی ہدایات دیں اور وصیت کی کہ تدفین رات کو ہو۔ اس میں بھی ان کی حیا اور سادگی نمایاں تھی۔ پھر وہ لمحہ آ پہنچا جب صبر کی یہ پیکر اپنے رب سے جا ملی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ حضرت علی پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حسن اور حسین یتیمی کا ایک اور مرحلہ دیکھ رہے تھے۔ یہ ایام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اہل بیت کی زندگی آزمائشوں سے بھری تھی، مگر ہر حال میں صبر، رضا اور اللہ پر کامل بھروسہ غالب رہا۔